أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائه أجمعين. یہ ہماری دعاؤں کی کتاب ہے عدۃ الداعی ونجاح الساعی. اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 195 سے ایک حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے اس کو میں آپ کے اوپر بیان کرنے لگا ہوں. حدیث قدسی آپ کو پتہ ہے خدا کا وہ کلام حدیث قدسی کہلاتا ہے جو قرآن مجید جو 30 پارے یا 114 سورے یا 6600 کچھ آیات کے علاوہ جو کلام خدا ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث قدسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام ابی عبداللہ امام حسین کی بھی کنیت ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اور احادیث کی کتابوں میں جہاں آتا ہے عن ابی عبداللہ اکثر مقامات پر اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ کا ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ جو ہے نا وہ افطاح معذرت کے ساتھ یہ جو ہے نا جو پلین نہیں ہے نا، اندر کی طرف جو نشیبی نہ ہو، بالکل پلین ہو تختی کی طرح، اس کو افطاح کہتے ہیں. لہذا کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم کی امامت کا انکار کرتے تھے اور اس کی جو ہے وہ اس کو اپنا امام مانتے تھے. جس طرح اسماعیلیوں نے اسماعیل کو امام مانا، امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانا، اسی طرح یہ انہوں نے عبداللہ کو آپ نے مانا تھا. لہذا یہ فرقہ کہلاتا ہے فتحیہ. شیعوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس طرح اسماعیلیہ ہے، زیدیہ ہے، وہ زید بن علی بن حسین زین العابدین کو امام مانتے تھے. اسی طرح فتحیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس کے پاؤں میں یہ ایک نقص ہے ایک قسم کا. یہ جو ہے نا وہ گولائی ہے وہ نقص نہیں ہے، سیدھا ہوگا وہ نقص ہے. جس طرح یہ ابرو جو ہے نا آپ کے ابرو یہ ٹیڑھے ہیں تو یہ ان کا کمال ہے. بالکل سیدھا ہوتے تو وہ حسن جو ہے وہ آپ کے چہرے پر نہ ہوتا. اچھا جی، تو عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی لِيَأْذَنَ بِحَرْبٍ مِّنِّي مَنْ آذَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ. اس مضمون کی بہت ساری روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے من احانا ولیًا فقد باردنی بالمحاربہ. خدا فرماتا ہے جو میرے کسی ولی، یہاں ولی سے مراد حضرت علی نہیں ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، اللہ کے دوست. الحمدللہ سارے کے سارے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اور دشمن جو ہے نا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ کے جو محب ہوتے ہیں وہ نہ محزون ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوتا ہے. وہ ولی جو اولا بھی تصرف ہیں، جو جس کی گواہی ہم قرآن میں یعنی آذان میں دیتے ہیں یا کلمہ میں دیتے ہیں، وہ ولی اور ہے، وہ اولا کے معنی میں ہے. وہ ہوتا ہے جو ہماری جان اور مال پر ہم سے زیادہ اختیارات رکھتا ہو. یہاں یہ مراد نہیں ہے. خدا کا دوست من احان ولیًا فقد باردنی بالمحاربہ. خدا فرماتا ہے جو میرے کسی دوست کی توہین کرے اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. جنگ کا اعلان کر دیا ہے. جنگ کا اعلان انسان ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کرتا ہے. علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے وہ علی کا دوست نہیں ہوتا، وہ علی کا جگری دوست نہیں ہوتا، وہ علی کا پکا دشمن ہوتا. تلوار لے کے جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ بس چلے تو علی کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی گلے لگانے کے لیے نہیں آتا. تو یہاں فرمایا کہ لِيَأْذَنَ بِحَرْبٍ مِّنِّي مَنْ آذَى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ، بالکل اس کا معنی
جو آدمی میرے کسی مومن بندے کو اذیت دے وہ میرے خلاف جنگ کا اعلان کر دے، یعنی اس سے بہتر ہے کہ وہ میرے خلاف جو ہے نا وہ کسی مومن خدا کے بندے کو اذیت دینا، کسی بھی کام سے اس کو اذیت ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، جسمانی اذیت ہوتی ہو، روحانی اذیت ہوتی ہو، جو میرے کسی مومن بندے کو اذیت دے اور اسے چاہیے کہ کھلا کھلا میرے خلاف جو ہے نا وہ جنگ کا وہ اعلان کر دے۔ وَلْيَأْمَنْ مِنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ، اور جو بھی میرے کسی مومن بندے کا احترام کرے وہ اپنے آپ کو میرے غضب سے مکمل طور پر محفوظ تصور کرے اپنے آپ کو، جو میرے مومن بندے کو اذیت دے وہ میرے خلاف جنگ کا اعلان کرے، وہ یا جنگ کا اعلان کر رہا ہے، اور جو میرے کسی عبد مومن کا احترام کرے یا اس کی عزت کرے، احترام کرے، تکریم کرے، یا اس کو میرے غضب سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا چاہیے۔ قُلْ لَمْ يَكُنْ فِي خَلْقِي فِي الْأَرْضِ بین المشرق والمغرب الا مومن واحد ما امام واحد۔ یہ عجیب جملہ ہے، میں نے پہلی دفعہ جو ہے نا یہ میری نظر سے گزرا ہے۔ خدا فرماتا اگر پورے مشرق اور مغرب میں نا صرف دو بندے ہوں، دو، ایک امام عادل ہو، امام عادل سے مراد بھی صرف امام معصوم مراد نہیں ہے، عادل حکمران، کوئی عادل حکمران ہو اور اس کے ساتھ اس کی رعیت میں صرف ایک بندہ ہو، پوری کائنات میں مغرب سے لے کر مشرق تک اور مشرق سے لے کر شمال تک دو بندے ہوں، ایک امام عادل حکمران اور ایک بندہ رعیت کے طور پر، تو میں جو ہے نا وہ ساری دنیا کی عبادت سے بے نیاز ہو جاؤں گا۔ میرے لیے یہ ایک امام عادل اور ایک جو ہے نا وہ مومن کی عبادت جو ہے نا وہ کافی ہے۔ یا اگر میں نہ ہو میری مخلوق میں زمین کے اندر مشرق و مغرب کے درمیان الا مومن واحد، ایک مومن ما امام عادل، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک امام عادل حکمران ہو، لَاسْتَغْنَيْتُ بِعِبَادَتِ مَا عَنْ جَمِيعِ مَا خَلَقْتُ فِي أَرْضِي، وہ جس کو بھی میں نے اپنی زمین میں پیدا کیا ہے نا، جنات کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں ان تمام کی عبادات سے مستغنی ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، البتہ خدا ان دونوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یعنی کم از کم یہ دو باتیں تو ہوں میری عبادت کے لیے، ورنہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں چلے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، فرمایا کہ میں باقی تمام مخلوق کی عبادات سے بے نیاز ہوں گا، وہ انسان ہو، جنات ہو یا فرشتے یا مخلوق عادی۔ وَلَقَامَتْ سَبْعُ أَرَضِينَ وَسَبْعُ سَمَاوَاتٍ بِهِمَا، یہ 7 آسمان اور 7 زمین جو ہے نا وہ ان دونوں کی بدولت جو ہے نا اسی طرح قائم رہیں گے، ایک امام عادل اور اس کی رعیت میں ایک مومن، آسمان بھی اسی طرح جو ہے نا ٹھیک ٹھاک خیریت سے رہے گا، اور زمینیں بھی 7 آسمان اور 7 زمین اسی طرح رہیں گے۔ وَلَجَعَلْتُ لَهُمَا مِنْ إِيمَانِهِمَا أُنْسًا لا يحتاجان الى انس سواهما۔ انس کسے کہتے ہیں؟ مجھے پتہ چلے نا کہ کتنے مومنین سامعین سمجھتے ہیں انس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انس، انیس، اصل میں نا یہ انیس سے کہتے ہیں تنہائی کے ساتھی کو، وہ تنہائی محسوس نہیں کرے گا۔ انس و محبت استعمال ہوتا ہے، مقرر ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انیس الموحدین وہ ایک کتاب کا نام بھی جو ہے نا وہ انیس۔ اچھا جی، تو مونس فی القبر، قبر میں مونس کا مطلب ہے کہ یہ عمل جو ہے قبر میں آپ کی تنہائی کا جو ہے نا وہ ساتھی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا آپ محبت کے معنی میں جو ہے نا وہ نہیں آ رہا،
یہ میں جو ہے نا باقی سب سے بے نیاز ہوں گا، اور 7 آسمان اور 7 زمین ان دونوں کی وجہ سے، ان دونوں کے بدولت قائم رہیں گے۔ وَلَجَعَلْتُ لَهُمَ مِنْ إِيمَانِهِمَا أُنْسًا، اور اس امام عادل اور ایک مومن کی ایمان کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں ان کو یعنی ایسا بنا دوں گا کہ وہ ان دو کے علاوہ کسی اور کی انس و محبت یا تنہائی کے ساتھی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ امام عادل مومن کو اپنے لیے کافی سمجھے گا ایک انیس کے طور پر، اور امام عادل اس مومن کو اپنے لیے کافی سمجھے گا انس و محبت کے طور پر۔ وہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔